ماں باپ کے 6 گناہ جو اولاد نہ کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان گناہوں میں شریک عذاب بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے حجرے میں درس دے رہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے اور بیٹی کی نہ تو اچھے اعمال ہیں، نہ ہی ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے 6 اعمال اولاد کی زندگی میں مصیبتوں اور آفات کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اعمال یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور نیک بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں؟ کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 6 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 6 اعمال ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 6 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں: نمبر 1، جن اولاد کے ماں باپ سود کا کاروبار کرتے ہوں اور اسی رزق میں سے ان کی اولادیں کھاتی ہوں، اور یہی گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کو بھی لے ڈوبتا ہے، کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ نہیں، یہ کام جس گھر میں ہوتا ہے وہ تو جہنم ہے، اس گھر سے خیر کی توقع کیسے کی جاتی ہے؟ اور پھر وہی ماں باپ اپنی اولادوں کا گلہ کس منہ سے کریں جب تم نے اپنی اولادوں کو خیر و برکت کا نوالا کھلایا ہی نہ ہو، اور ان کی طرف سے خیر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس نامراد عمل کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے توبہ کر کے اس برے اعمال سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اس اعمال میں والدین کے ساتھ ساتھ اولاد بھی شریک جرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین کو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی چند لمحات تلاوت کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بابرکت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جہاں روزمرہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کی غیبت اچھالتے رہتے ہیں۔ یہ اثر ان کی اولادوں پر بھی پڑتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ماں باپ کے ساتھ ساتھ سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودی اور مشرکوں کے گھروں میں
نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ جو کام حرام ہو اور وہی کام ہم اپنی اولادوں کے سامنے کرتے رہیں، کیا ہماری اولادیں نیک صالح بن سکتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے اپنی اولاد کے سامنے یا روزمرہ کی زندگی میں پیار و محبت اور حسن سلوک سے رہا کریں۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی کرے گی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے اس برے عمل کا نتیجہ اولاد کے مقدر پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کو تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتایا کریں۔ ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 4، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کے اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہو۔ اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولادوں کا مقدر بن جاتی ہیں کہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ان برائیوں یا فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے نہ آتے ہوں وہ گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کے نافرمانی کرتے ہیں اور ہمیشہ پریشانیوں، تنگ دستیوں، بلاؤں، خطاؤں کی زد میں رہتی ہیں اور شیطان کی پھیلائی ہوئی چال میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولادیں بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے زیادہ پاک پرتر ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ محترم ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک اور حکایات بزرگان دین کے ایسے اعمال ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور ان باتوں اور ان کے اعمال کی وجہ سے ہماری اولادیں نیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے احکام پر عمل کرتی ہیں۔ میری مسلمان بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات قابل غور ہے۔ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں جدت کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا جائے، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولادوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں تاکہ تمہاری اولادوں کی زندگی میں ماں باپ کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی آفت یا مصیبت نہ آ جائے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسری کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولادوں کے بارے میں برا سوچیں گے تمہاری اپنی اولادیں بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت برتر بڑی حکمت والی ہے۔ تو تم دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے لیے سوچتے ہو، اللہ برتر وہی تمہاری اولاد کے سامنے لے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا کہ تم نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے۔ اس صحابی نے جواب دیا، میں تو اپنے گھر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نگاہ بانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، جیسا کہ کسی کو دھوکہ یا فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیے جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے کہ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں، جیسا کہ اپنے غریب ہمسائے کا حق کھا لیا جائے، ان کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھا لیا یا کسی مزدور کی مزدوری کھا لی۔ یہ سب حرام کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی کسی کی بالش زمین ہاتھ کھائے گا، میں روز قیامت وہ زمین 70 گنا بڑی کر کے اس کے گلے میں عذاب کا توق بنا کر پہناؤں گا۔ اس لیے ان حرام کاموں اور برے اعمالوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری اولادوں پر بھی یہ مصیبتیں اور آفتیں ان کی زندگی میں داخل نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک ہر مصیبت سے خلاصی عطا فرمائے اور ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔